اس وقت دنیا کے جو سب سے بڑے مسائل درپیش ہیں اس میں سے ایک مسئلہ ہے پاپولیشن ڈکلائن، یعنی کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. سمپلی اس ویڈیو میں لوگ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 20 سالوں میں جو دنیا کی آبادی ہے وہ کریش کر جائے گی، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ اور پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو جاپان کی آبادی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیکریز ہو رہی ہے۔ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا جاپان's population falling with 900 کے more deaths than births in 2024، یعنی کہ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق جو جاپان کی آبادی ہے اس میں 1 ملین پیپل کا گیپ ہے، یعنی کہ 1 ملین زیادہ لوگ مر رہے ہیں پیدا ہونے کے نسبت سے۔ اور اسی ٹویٹ کے اوپر جو ایلون مسک ہے اس نے رپلائی کیا، اس نے کہا کہ جو جاپان ہے اس کی آبادی آنے والی آدھی صدی میں بہت زیادہ کم ہو جائے گی، لیکن اے آئی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، وہ اس کو چینج کر سکتی ہے۔ اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا جو اے آئی ہے وہ ہماری جواب چین کے جو دنیا کی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرے گی۔ 1960 اور 1970 کے اندر جہاں پر امریکہ میں جو فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ 3.5 تھا، آج 1.5 پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ڈکلائن فرٹیلٹی ریٹ میں امریکہ کو دیکھنے کو ملا ہے۔ America's fertility rates are hovering around historic lows, with approximately 1.6 births per woman over her lifetime. This is below the level needed to sustain the population, which is 2.1 births per woman. اور اسے سمپلی یہ مراد ہے کہ 1960 1970 میں جہاں پر امریکہ میں ایک عورت کے پاس 3 بچے تھے، آج اس عورت کے پاس صرف 1 بچہ ہے کیونکہ عورت بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس ویڈیو میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں اتنا پاپولیشن ڈکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے، جو پاپولیشن کولیپس ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کی سولوشن کو ڈھونڈنے سے پہلے اس کی ریزن کو تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں آج جو عورت ہے وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ تو دیکھو اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ویسٹ نے پوری دنیا کو عورت کی جو لبریشن کا، عورت کی آزادی کا جو تصور دیا نا، اس کے اندر اتنے نقص ہیں کہ ان نقائص کی وجہ سے آج جو دنیا سارے کے سارے مسائل ہیں ان کو فیس کر رہی ہے۔ اب جو ویسٹ میں عورت کی لبریشن کا کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں جو ویسٹ جو یورپ ہے اس کی جو ہسٹری ہے اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنا پڑے گا۔ دیکھو جو ویسٹ کی ہسٹری ہے نا وہ ایسے چلتی ہے کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں جو ڈارک ایج جب ان کے اوپر چل رہا تھا تو وہ ایسا دور تھا جہاں پر جو پوپ ہے یعنی کہ جو کلیسا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط تھا، اور جو ان کے جاگیردار تھے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط تھے، اور یہ کرتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں مل کے جو عام عوام تھی ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم کرتے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے، اور جو کلیسا ہے یا جو پوپ ہے اس کے خلاف کوئی بھی بندہ بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور جو بھی کوئی بندہ کوئی جدید کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کلیسا اس کو دباتا تھا، یعنی کہ اس کو پش بیک کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ یورپ کے اندر جو عام عوام تھی ان کے خلاف بہت زیادہ بغض اور بغاوت پیدا ہوگی جو پوپ اور جو کلیسا ہے اس کے خلاف۔ اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر آگے بڑی زبردست قسم کی تحریکیں چلی جو کلیسا کے خلاف تھی، جو مذہب کے انفیکٹ جو مذہب کے خلاف تھی، اور یہی کام ہوا 18ویں اور 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی کے اندر آ کے جو جارج سینڈ تھی جو ایک عورت تھی جس نے اس چیز کا آغاز کیا عورت کی لبریشن کا، عورت کی آزادی کا، اس نے کہا کہ عورت کو کیا یہ تقوی کا بخار چڑھ گیا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارے، عورت کیوں نہیں مختلف قسم کے مردوں کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی۔ لوگوں میں کیا ہوا کہ جو مذہب کے خلاف ایک تحریک اور بغاوت ہے نا وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کہہ لو کہ ایکشن تھا ان کے اوپر مذہب کا، ایک دباؤ تھا، پھر اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ایک دوسری سمت میں آپ کہہ لو کہ جو ایکسٹریمزم ہے وہاں پہ پہنچا، اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہوئے معاشرے میں کہ جو زنا ہے اس کو ایک عام چیز سمجھا جانے لگا، یعنی کہ زنا کو بہت زیادہ عام کیا جانے لگا آزادیوں کا نام لے کر، اور جو نکاح کی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہی چیزیں آج تک کی جو ویسٹ ہے اس کے اندر چل رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ دیکھ رہی ہو کہ جو زنا ہے وہ بالکل ایک عام چیز ہے، اگر 2 لوگ آپس میں مل کے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں تو اس کو ایک معمول کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک معیوب چیز نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نکاح ہے وہ اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، کیونکہ جب ایک بندے کی خواہش اس طرح سے پوری ہو جاتی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نکاح کر کے پوری کی پوری زندگی ایک بندے کے ساتھ وفاداری کرے، اور اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے لیے سہار اور قربانی اور وہ ساری چیزیں جو ایک والدین کو اپنی اولاد کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ان کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ ساری ان چیزوں کو فیس کریں جب ان کی خواہش اس طریقے سے پوری ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایک ٹویسٹ تب آتا ہے جب 1960 اور 1970 میں انڈسٹریل انقلاب آتا ہے، یعنی کہ ویسٹ میں جب ایک انڈسٹریل انقلاب آتا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ورلڈ وار 2 تھی اس کے اندر بہت سے جو بندے ہیں وہ مر چکے تھے اور مارکیٹ میں بندے کام کرنے کے لیے موجود نہیں تھے، تو جب انڈسٹریل انقلاب آیا تو جو سرمایہ دار تھے انہوں نے عورت کو استعمال کرنا چاہا اپنی فیکٹریوں میں کیونکہ ان کے پاس بندے نہیں تھے کام کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے عورت کو یہ ایک آپ کہہ لو کہ لالی-پاپ دیا آزادی کا، لبریشن کا، کہ عورت کو باہر نکل کے مرد کی طرح کام کرنا چاہیے۔ اس چکر میں ہوا یہ کہ ویسٹ کے اندر جو عورت ہے اس کو مرد کے برابر کیے جانے کی کوششیں ہوئیں، اور ایسا ہی ہوا کہ
کہ عورت ہے اس نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ وہ مرد کے برابر ہو, وہ مرد کے مساوی ہو جائے, اور اس نے وہ سارے کام کرنے شروع کر دیے جو مرد کرتا ہے. اس نے مارکیٹ میں باہر نکلنا شروع کر دیا, مارکیٹ میں جا کے سیاست کرنا شروع کر دی, اور ہر وہ کام جو ایک مرد کرتا ہے, جو مرد کی ذمہ داری ہے, جو کہ فطرت نے ذمہ لگائے ہیں مرد کے, وہ عورت نے کرنے شروع کر دی. اور اس طرح سے ویسٹ میں جو عورت کی لبریشن ہے, عورت کی جو آزادی ہے, اس کا ایک ایسا نیا کنسیپٹ پیدا ہوا جس میں زنا بالکل عام ہے, نکاح کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں, فیملی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمزور اور مفلوج ہے. عورت کی جو فیشن کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے, اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو بچے پیدا کرنا ہے وہ معیوب چیز ہے. عورت کی جو آزادی ہے وہ اس سے سلب ہوتی ہے. کیوں وہ اپنی جو ہے نا بچے اولاد پیدا کر کے ان کے لیے سہار پانے کی جذبے دکھائے, ان کی تعلیم تربیت کرے, ان کے پیسے بھی انویسٹ کرے, حالانکہ اس کی جو خواہش ہے وہ تو نکاح کے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر اضافہ یہ ہوا کہ جو ابورشن ہے, جو اسقاط حمل ہے, یعنی کہ ایک عورت جو ہے اگر اس کے حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ اپنا بچہ جو ہے وہ ضائع کر سکتی ہے, یہ بھی عورت کے حقوق میں ہی شامل ہونا شروع ہو گیا. اس کو بھی ایک عورت کا رائٹ سمجھا جانے لگا کہ جو اسقاط حمل ہے وہ اس کا رائٹ ہے, وہ ابورشن کر سکتی ہے, اگر اس کو حمل ٹھہر گیا ہے تو وہ بچے کو ضائع کر سکتی ہے. تو اس سے اور مزید آسانی اس میں مل گئی. اب تو کوئی ریزن بچتی نہیں ہے نکاح کرنے کی, اور اب کوئی ریزن بچتی نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی. اب تو آپ آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو, اور اگر خواہش پوری کرتے ہوئے آپ کو حمل ٹھہر بھی گیا تو اس کو آسانی سے آپ جو ہے وہ ابورشن کروا دو. تو یہ ایک عورت کی لبریشن کا کنسیپٹ ویسٹ کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہسٹری سے جوڑ کے, اور آج کے دور میں بھی یہی ہے. وہاں پہ ابورشن بالکل عام ہے, وہاں پہ زنا بالکل عام ہے, وہاں پہ جو نکاح ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے, فیملی سسٹم کی کوئی وقت نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی. اب ہم آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرح. اس کے دو سولوشن ہو سکتے ہیں. نمبر 1 سولوشن تو یہ ہے کہ ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ عوام کو یہ کہہ کر بتائیں کہ ہمارے ملک کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے, اس لیے بچے پیدا کرو, جو کہ وہ کر رہے ہیں. And we will support baby bonuses for a new baby boom. How does that sound? That sounds pretty. I want a baby boom. So let me say very simply, I want more babies in the United States of America. لیکن محض پولیٹیشن کے کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی. اتنی دیر کی ایک جو سوچ ان کی ڈیولپ ہو چکی ہے, اب اس کو چینج کرنے کے لیے اس سے کوئی بڑی چیز چاہیے. It's hard to imagine a scenario where the government can say to people, well, we just really need you to have kids because it's important for our country. Sort of a take one for the team, patriotic kind of exhortation. Like, that's not probably going to happen. They've tried that in China. They're trying it in Japan. They try it in Italy. They try it in Hungary. It doesn't actually work. اور آپ کو پتا ہے وہ بڑی چیز کیا ہے؟ وہ بڑی چیز ہے مذہب. صرف اور صرف جو ریلیجن ہے اس میں بھی اسپیشلی جو اسلام ہے, وہی اس وقت جو ویسٹ ہے یا پھر دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جن کو پاپولیشن ڈکلائن کا سامنا ہے, جن کو آبادی کے کم ہونے کا سامنا ہے, ان کی مدد صرف اور صرف اس ٹائم مذہب کر سکتا ہے. اور اس میں بھی اسپیشلی اسلام اس کی مدد کر سکتا ہے, کیونکہ جو ایک مذہب ہے نا اس کے پاس ایک اچھا فیملی سسٹم ہوتا ہے, ایک خاندانی نظام, ایک معاشرتی نظام, ایک تمدن کی بنیاد جتنی اچھے طریقے سے مذہب رکھ سکتا ہے اتنے اچھے طریقے سے نہ تو کوئی اور تہذیب رکھ سکتی ہے. اور جو ویسٹرن تہذیب ہے اس کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ اس کے اندر جو معاشرتی نظام ہے, جو ایک سوشل سسٹم ہے, جو ایک خاندانی نظام ہے, اس کی کوئی بالکل بیس ہے ہی. لیکن اب یہاں پہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ کیسے ایک اچھا فیملی سسٹم ہے. اب اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں ڈیوائڈ ہے. اگر آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا چونکہ انہوں نے عورت کو مرد کے برابر کیا ہوا ہے تو باہر کے جتنے سارے کام ہیں وہ بھی عورت نے کرنے ہیں. پولیٹکس میں بھی عورت داخل ہے, سارے کام, اگر اس کی ہاں اولاد ہے, گھر کے سارے کام, بچوں کی تعلیم تربیت وہ بھی سارے عورتیں کرنا ہے. تو جب اتنی زیادہ ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں تو پھر بچوں کی تعلیم تربیت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, پھر وہ بچے جننا ہی نہیں چاہتے. لیکن اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے. اسلام میں چیزیں ڈیوائڈ ہے کہ بھئی جو گھر کی ذمہ داری ہیں وہ ساری عورت کے ذمہ ہیں, اور جو باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں پیسے وغیرہ کمانے ہیں وہ سارے مرد کے ذمہ ہیں. اب اس میں کوئی افضل والا اور نا افضل ہونے والا چکر نہیں ہے کہ بھئی مرد افضل ہے اور عورت اگر گھر میں رہے گی تو وہ افضل نہیں ہے. اس طرح کا چکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی نوعیت کے مطابق کام ڈیوائڈ کر دیے ہیں. اب عورت کی باڈی جو ہے وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے اور ان کو اچھی طرح سے تعلیم تربیت ان کی کر سکتی ہے. تو اس کے ذمہ وہی کام ہے, وہ گھر کا کام کرے, بچوں کو پیدا کرے, اپنے گھر کے جتنے معاملات ہیں بہت سارے دیکھے. اور جو مرد ہے اس کی باڈی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی کہ باہر کے جتنے سارے کام ہیں مشقت کے وہ سارے مرد کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ جہاں پہ فطرت نے آپ کو رکھا ہے آپ وہیں پہ رہیں. اب اگر عورت باہر کے کام سارے کرنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ یہ میری آزادی کے خلاف ہے, مجھے گھر سے باہر نکالو, میں نے باہر جانا ہے, میں نے سیاست کرنی ہے, ساری چیزیں کرنی ہے, تو اس کی باڈی اس طرح کی ہے کہ وہ یہ سارے کام اچھی طریقے سے نہیں کر سکتی جس طرح سے مرد کر سکتا ہے. کیونکہ عورت کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ عورت کے اندر جب ایام ماہواری کے اندر ہوتی ہے تو اس کی
جو حالت ہے وہ بہت زیادہ حد تک چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ اچھی طریقے سے فیصلے نہیں لے سکتی. اس طرح اگر اس کی وہاں اولاد ہے تو بچے کی پیدائش کی وجہ سے اتنی زیادہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ باہر کے سارے کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو عورت ہے اس کو جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ سونپی گئی ہیں، اور جو باقی باہر کے سارے معاملات ہیں وہ مرد کو سونپے. اور اگر آپ ان چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چلو گے جس طرح سے فطرت نے ان کو بنایا ہے تو پھر انسانوں کے لیے آسانی ہوگی. پھر اس طرح سے جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کو اس طرح کے مسائل بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے کہ عورت جو ہے نا وہ بچے نہیں جننا چاہتی. مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک آخرت کا تصور دیتا ہے، اور یہ جو مذہب کا آخرت کا تصور ہے نا، یہی وہ تصور ہے جو انسان کو اس دنیا میں کسی کام کی کرنے پہ مجبور کرتا ہے یا کسی کام کو روک دینے پہ اس کو مجبور کرتا ہے. جب آپ کو مذہب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آخرت میں آپ کو اس چیز کا صلہ دے دیا جائے گا، آپ یہاں پہ قربانی کر لو، آپ یہاں پہ اس حال کے جذبہ دکھا لو، اس چیز کے سارے جو آپ کو ریزلٹس ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو پھر انسان کا ذہن مان لیتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں مشقت اٹھا لیتا ہوں کیونکہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ مل جائے گا. آپ سن کے حدیث ہے جس میں شاذ فرمایا کہ جو کوئی شخص ہو اس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں ان کی وہ پرورش کرے اچھے طریقے سے، ان کی تعلیم و تربیت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ بالکل ایسے ہوگا. جب اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی قرآن آیات جس میں انسان کے صلے اور صبر کا آخرت میں جب اس کو صلہ ملنے کی امید کھو جاتی ہے، اس کو ایک راہ نظر آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں کو آسانی سے کر لیتے ہیں. باقی اسلام کا ایک علیحدہ سے ایک پورا کا پورا فیملی سسٹم ہے، اور اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بن سکتی ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو ایک فیملی سسٹم پورا کا پورا کیا ہے. اگر آپ اس کو بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے مولانا مجددی کی پردہ، اس میں انہوں نے کمپلیٹلی اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے، کمپلیٹلی بتایا، تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام جو فیملی سسٹم دیتا ہے وہ ایسا فیملی سسٹم ہے جو انسانوں کی اور اس وقت دنیا کی مدد کر سکتا ہے اس وے میں کہ ان کو اچھا فیملی سسٹم دے، اور اس وے میں کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے بچے پیدا کریں، اور دنیا کی جو آبادی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو یہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ختم کاری یار، چلیے میں بڑا کرا گیا.